یہ جو سنت ہے، اب اس کے بارے میں یہ بھی بیٹا جاننا چاہیے کہ جو اتنی نفرت کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ بغل میں بت ہوتے تھے، صحابہ کرام پر جھوٹی تہمت، ان سے پوچھیں کہ چلو آپ نے جو بھی یہ بحیدہ بات کہی، یہ بت آپ کی بغلوں میں بھی ہے کہ جب عید کی نماز آپ پڑھتے ہیں 3 تکبیریں اس میں زائد کہتے ہیں، اس میں سارے ہمارے حنفی حضرات جو ہیں اللہ اکبر رفع یدین کرتے ہیں، اس وقت کیا ہوتا پھر؟ اور اسی طرح جب وطر پڑھتے ہیں اس میں جب دعائے قنوت پڑھنے کا موقع آتا ہے قل هو اللہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر رفع یدین کر کے کرتے ہیں، تو اس میں ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اگر اتنا ہی معاذ اللہ یہ منسوخ ہے، گھوڑوں کی دم میں برا ہے، تو وطر اور عید کی نماز میں یہ برا کام کیوں کرتے؟ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت کا استہزاء کیوں کر ٹھٹھا کرتے؟ پاکستان جیسے ملک میں پبلک سیشن رکھ دیتے ہیں، یہاں پہ تو لوگ آپ سے ایسے سوال بھی کرتے ہوں گے اور کریں گے کہ جس میں صرف دوسرے فرقے کو نیچ دکھانا ہو، تو ایسی صورت میں آپ کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ ہمیں حکمت سے جواب دینا پڑتا ہے۔ لوگ جان بوجھ کے سوال پوچھتے ہیں، نہ کہ انہیں جواب نہیں پتا، پتا ہے پھنسانے کے لیے اور اختلاف پیدا کرنے کے لیے، انہیں مزہ آتا ہے اختلاف کرنے کے لیے، جان بوجھ کے پوچھیں۔ اگر پتہ ہے کہ ذاکر بھائی ایسا رفتن کرتے ہو تو رفتن کرنا چاہیے نا، سمجھے نا؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ ایک چیز ہوتا ہے فرض اور ایک چیز ہوتا ہے افضل، اور جو اختلاف زیادہ ہے وہ افضلیت پہ ہے، رفتن کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ چاروں ائمہ میں یہ ہے کہ اگر آپ دوسری کوئی ائمہ کو فالو کرتے تو غلط نہیں، آپ کر سکتے۔ تو میں کہتا ہوں آپ اگر ریسرچ کیے اور آپ کو پتہ چلا رفتن کرنا بہتر ہے تو آپ کرو، لیکن دوسرے پہ تھوپو مت۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں ہی صحیح نہیں، میں بھی صحیح ہوں، یہ اگر آپ لے کے جائیں گے اور دیکھیں جاؤ تو فرائض پہ اختلاف نہیں ہے، بہت کم اختلاف جو ہے مستحب پہ ہے، سنت پہ ہے۔ کہتے جی کہ میں ویسے حنفی مسلک پہ ہوں، ساری زندگی میں حنفی رہا، اب میں نے یہاں کوئی کتابیں پڑھی تو مجھے اچھی لگی، رفع یدین ہے یا جلسہ اس طرح آپ کو اچھی لگتی ہے کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایک آدمی کے جانے سے حنفیت کوئی ختم تو نہیں ہو جائے گی نا۔ باقی ہے بے وقوفی والی بات، تم کیا سمجھ سکتے ہو؟ سمجھو علماء کے پاس بیٹھ کے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی یہ وہ آدمی ہیں کہ اگر وہ فرماتے تھے تو حضور فرماتے تھے کہ ما رضی بہ، جس سے عبداللہ ابن مسعود جس بات پہ راضی ہو جائے اس پہ میں بھی راضی ہوں، میرا اللہ بھی راضی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے نماز پڑھ کے دکھائی اور کہا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، میں تمہیں حضور کی نماز دکھاؤں؟ تم نے کہا ہاں دکھائے۔ تو آپ نے صرف پہلی دفعہ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھائے، پھر رفع یدین نہیں کیا۔ نماز کے اعمال کے حوالے سے یہ فرمائیے گا کہ اس میں قیام بھی ہے، قعود بھی ہے، سجدہ بھی ہے، اسی طرح تشہد ہے، قعدہ ہے، قومہ ہے، تو ان میں رفع یدین بھی ہے۔ تو رفع یدین کے حوالے سے تھوڑا سا میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے عام طور پر کچھ لوگ یہ رفع یدین کرتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں کرتے، آپ کی اس ضمن میں کیا رائے ہے؟ پہلے یہ اصول کی بات سمجھ لینی چاہیے کہ نماز کے 2 حصے ہیں، ایک حصے کا تعلق رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مقرر کردہ اعمال سے ہے جو نماز کے لازمی اعمال کی حیثیت رکھتے ہیں، آپ کو انہیں ہر حال میں انجام دینا ہوتا ہے، ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح نماز کے کچھ لازمی اذکار ہیں، تو نماز کے لازمی اعمال میں یہ رفع یدین شامل ہے جس سے آپ نماز کی ابتدا کرتے ہیں۔ جتنے بھی نماز میں آپ کام کرتے ہیں، آپ سجدہ کرتے ہیں، آپ رکوع کرتے ہیں، آپ رفع یدین کرتے ہیں، یہ نماز کے لازمی حصے ہیں یا لازمی اعمال ہیں جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیے ہیں۔ ان میں سے کسی چیز کو بھی نفل کے طور پر کیا جا سکتا ہے، مثال کے طور پر سجدہ شکر کرتے ہیں تو محض سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، آپ اللہ کے سامنے رکوع کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کسی موقع کے اوپر قیام کر کے دعا و مناجات کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو جتنے بھی نماز کے اندر اعمال مقرر کیے گئے ہیں وہ نفل کے طور پر بھی انجام دیے جا سکتے ہیں۔ اسی نماز کے اندر بھی اس نماز کے اندر بھی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو معلوم ہے کہ کسوف خسوف کی نمازوں میں 1 سے زیادہ سجدے کیے، 1 سے زیادہ رکوع کیے، تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ نفل کے طور پر بھی کی جا سکتی ہیں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو رفع یدین ہم ابتدا میں کرتے ہیں یہ خفض و رفع یعنی اٹھنے اور نیچے جانے کے مختلف مواقع پر حضور نے کیا ہے، رکوع میں جاتے ہوئے بھی کیا ہے، رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی بعض اوقات کیا ہے، سجدے میں جاتے ہوئے بھی کیا ہے، سجدے سے اٹھتے ہوئے بھی کیا ہے، اور کبھی نہیں بھی کیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اختیاری اعمال کی حیثیت رکھتی ہیں۔ میں اس سے پہلے بھی یہ توجہ دلا چکا ہوں کہ ہمارے ہاں جتنے کچھ بھی اختلافات ہوتے ہیں وہ اصل میں اس حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ نماز کا ایک حصہ وہ ہے جو لازمی اعمال کی حیثیت سے جاری کر دیا گیا ہے، وہ پوری امت میں متفق علیہ ہے، اس میں کسی اختلاف کی کوئی گنجائش
نہیں ہے. سب لوگ نماز اسی طریقے کے مطابق دنیا میں پڑھ رہے ہیں. مراکش سے لے کے انڈونیشیا تک مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر اسی طرح نماز ادا کرتے ہیں. لیکن اختیاری معاملات میں ظاہر ہے کہ جب آپ کو اختیار دیا گیا ہے تو کوئی کرے گا اور کوئی نہیں کرے گا. اس چیز کو اگر اصول میں مان لیا جائے کہ آپ کر بھی سکتے ہیں اور آپ نہیں بھی کر سکتے تو پھر کسی قسم کے اختلاف یا مخالفت کا کوئی امکان نہیں ہے. آپ کے دلائل اگر آپ کے پاس ہیں اور آپ نے ایک کام کر لیا ہے, دوسرا اس معاملے میں مطمئن نہیں اور اس نے نہیں کیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو میرے نزدیک اس معاملے میں صحیح بات یہ ہے کہ یہ جو رفع یدین ہے جس سے ہم نماز کی ابتدا کرتے ہیں یہ تو نماز کا لازمی حصہ ہے, یعنی ہر حال میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. لیکن آپ رکوع میں جاتے ہوئے بھی رفع یدین کر لیں, آپ اٹھتے ہوئے بھی کر لیں, آپ سجدے میں بھی کر لیں, یہ آپ کے اختیار پر ہے. آپ چاہیں تو کر لیں, آپ چاہیں تو نہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کرنا ثابت ہے, لیکن ظاہر ہے کہ یہ احیاناً آپ نے کیا, یعنی کبھی کبھی کیا ہے. اگر یہ مستقل طور پر کیا ہوتا تو پھر یہ نماز کے لازمی اعمال کی حیثیت اختیار